السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک بات فائنل اور طے شدہ ہے کہ ہم سب کے سب گنہگار ہیں، بولو بے شک۔ اس لیے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی کہ میرے صحابہ کرام تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں، کل بنی آدم خطاؤون۔ حالانکہ صحابہ کرام کا مجمع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والی جماعت صحابہ کرام کی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان کی قربانی دینے والے، مال کی قربانی دینے والے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں موجود ہے صحابہ کرام کی محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی تھی۔ آج ہمارے دلوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن ہم صرف زبان سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے اعمال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے ہمیں نظر نہیں آتے کہ ہم کون سے عمل کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی یہ زندگیاں تھی، کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن کے گھروں میں فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ اللہ نے تو ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، کبھی اللہ نے ہمیں نہ بھوکا اٹھایا نہ بھوکا سلایا،
پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ پاک بھوکا اٹھاتا ہے لیکن بھوکا کبھی سلاتا نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی سچی محبت کرنے والے ہیں میرے پیاروں۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ اللہ بھوکا سلاتا ہے، بھوکا اٹھاتا نہیں ہے، لیکن آج تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم رات کو بھی اتنا پیٹ بھر بھر کر کھانا کھاتے ہیں کہ صبح میں بھی کبھی اٹھنے کے بعد بھی پیٹ بھرے ہوئے کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ یعنی اب تو اللہ بھوکا اٹھاتا بھی نہیں ہے، بھوکا سلاتا بھی نہیں، بھوکا اٹھاتا بھی نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے صحابہ کرام کی زندگیاں، مبارک زندگیاں، ایسی زندگیاں تھی کئی کئی دن تک فقر و فاقہ میں ہوتے تھے، کبھی کھانے کو نہ ملتا، پریشانیوں میں زندگی گزرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتے۔ صحابی کا بیان ہے، حضور کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ پاک وہ تسلی دے دیتا تھا کہ ہم زندگی کی ساری تکلیفوں کو بھول جاتے تھے، نہ بھوک کا احساس رہتا تھا، نہ کوئی اور تکلیف کا احساس رہتا تھا۔ صحابہ کرام کے درمیان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کل بنی آدم خطاؤن، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ میرے پیارو، ہم اپنے 24 گھنٹے کا جائزہ لے لے، ہماری زندگی کے کون سے دن ایسے گزرے ہیں جس دن میں ہم نے کبھی اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کیا ہو۔ ارے اگرچہ ہم ارادہ بھی کرتے ہوں گے کہ اللہ اب فلانے گناہ سے، فلانی نافرمانی سے توبہ کر لوں گا، لیکن کسی نہ کسی صورت میں ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم سے وہ گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ دنیا کا معاملہ دیکھ لو، دکان کا سیٹ ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا دوست ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا کوئی پڑوسی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے بیوی ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، بلکہ اور زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ارے کوئی بھی ہمارا دنیا کا کوئی آدمی ناراض ہو جاوے، اسے منانا چاہے تو بڑا مشکل معاملہ ہے، لیکن اللہ فرماتے میرے بندے میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں۔ پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، پوری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی، پوری زندگی جھوٹ بولتے بولتے گزر گئی، پوری زندگی حرام کھاتے کھاتے گزر گئی، پوری زندگی کسی کو دھوکہ دیتے دیتے گزر گئی، پوری زندگی کسی کی برائیاں کرتے کرتے گزر گئی، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے میرے سامنے روئے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی روتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ خیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بہترین اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ ہے۔ ہم انسان ہیں، ہماری فطرت میں گناہ رکھا ہوا ہے، ہم اللہ کی کبھی کبھی نافرمانیاں کر لیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر لیتے ہیں، لیکن فطرت میں گناہ ہے، فطرت میں اللہ کی نافرمانی ہے، ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود گناہ سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں سن لو، سب سے اچھا گناہ کرنے والا، سب سے اچھا اللہ کی نافرمانی کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد، اللہ کی نافرمانی ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے، اور اللہ کو معافی بہت پسند ہے۔ گناہ کرنے کے بعد معافی مانگی جاتی ہے، اللہ پاک معافی کو معاف کر دیتے ہیں، معافی کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن آج مجھے ایک عمل کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بولو پریشان ہیں، ہر کسی کا چہرہ تو ہنستا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دل بڑا پریشان ہے۔ ارے رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، طرح طرح کی الجھنیں ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا بھی علاج بتلایا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کرے، یعنی ہمیشہ استغفار پڑھنے کا اہتمام کرے، مختصر ہے استغفر اللہ کہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ارے ماں باپ کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، لیکن بیٹا ایک مرتبہ کہہ دے ابا مجھے معاف کر دو، بولو باپ کا دل پگھلے گا کہ نہیں پگھلے گا؟ ضرور پگھل جائے گا۔ بیٹا ماں کا نافرمان ہے، ایک مرتبہ بیٹا کہہ دے اماں مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، بولو ماں کا دل نرم ہے، پگھلے گا کہ نہیں پگھلے گا؟ تو اللہ پاک تو 70 ماؤں سے یعنی 70 ماؤں سے زیادہ مہربان۔ جب کوئی بندہ اللہ کو کہے گا اللہ میں گناہ کر چکا ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو بولو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کرے، یعنی ہمیشہ کرتا رہے، ہر حال میں استغفار پڑھتا رہے۔ دیکھو قرآن کریم کو چھونے کے لیے تو وضو کا ہونا بولو ضروری ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جنوبی سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی احتلام ہو چکا ہے یا ہم بیوی سے مل چکے ہیں تو ایسی حالت میں بولو قرآن کریم پڑھا جا سکتا نہیں ہے۔ حیض والی عورت ہے قرآن کریم کو پڑھ سکتی نہیں ہے، لیکن استغفار تو ہر حال میں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ دل میں اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں زبان سے نہیں پڑھ سکتے تو دل میں بھی تو پڑھ سکتے ہیں، تو استغفار پر تو کوئی قید، پاک ہونا ناپاک ہونا کوئی قید نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے، یعنی ہمیشہ ہر حال میں استغفار کرتا رہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مشکل میں اور ہر تنگی میں راستہ نکال دیتے ہیں۔ مشکلوں سے بچنے کا، تنگیوں سے نکلنے کا راستہ ہمارے نبی بتلاتے ہیں۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے غم اور فکر سے اس کو خلاصی یعنی چھٹکارا نصیب فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جو ہمیشہ استغفار کرنے کا اہتمام کرے، ہمیشہ استغفار کو پڑھتا رہے، اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں، اس کی روزی کا بندوبست ایسی جگہ سے کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم روزی کے معاملے میں مولاناؤں کے تعویذ لیتے ہیں، حالانکہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو اللہ کی ہے۔ تو ہم استغفار کا اہتمام کریں گے، اللہ پاک روزی میں بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بولو میرے پیارو ہمارے نبی کا کوئی گناہ تھا؟ بولو آپ کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، آپ کے صدقے میں تو اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ہمارے نبی پاک تھے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ہمارے نبی کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر بالفعل مان لو ہوتا تو بھی ہے نہیں، اللہ فرماتے ہوتا تو بھی میں تو اپنے محبوب کو معاف کر دینے والا تھا۔ پھر بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سب سے زیادہ استغفار کرتے ہوئے یعنی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں، تشریف فرما ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ گیا اور کہا کہ حضرت قحط سالی ہے، یعنی قحط سالی کی شکایت کی کہ حضرت قحط سالی میں ہم پریشان ہو چکے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کا اہتمام کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہو۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، فرمایا کہ حضرت فقر و فاقہ نے پریشان کر دیا ہے، روزی کی تنگی نے پریشان کر دیا ہے، روزی کے معاملے
میں بڑی پریشانی ہے، فرمایا استغفار کا اہتمام کرو۔ پھر ایک شخص آیا، فرمایا کہ حضرت ارے میرے کھیت خشک ہو گئے ہیں، یعنی سوکھ گئے ہیں، میرے باغ سوکھ گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کا اہتمام کرو۔ پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت شادی ہو چکی ہے لیکن اولاد نہیں ہوتی ہے، بچے نہیں ہوتے ہیں، فرمایا استغفار کا اہتمام کرو۔ پھر ایک آدمی آیا کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمایا کہ استغفار کا اہتمام کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ حضرت آپ ہر ایک کو استغفار بتلاتے گئے، ارے جو قحط سالی کی شکایت کرنے کے لیے آیا اس کو بھی آپ نے استغفار بتلایا، ارے جو روزی کی تنگی کی شکایت کرنے کے لیے آیا اس کو بھی آپ نے استغفار بتلایا، ارے جو اولاد نہیں ہوتی تھی اولاد کی پریشانی میں آیا اس کو بھی آپ نے استغفار بتلایا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے یہ عمل نہیں بتلایا، بلکہ یہ عمل تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 29ویں پارے میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے استغفروا ربکم، اے میرے بندو اللہ سے معافی مانگ لو، استغفروا ربکم، تمہارے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے پر انعام کیا ملے گا؟ انہو کان غفارا، بولو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے تم معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہاری ضرورت کے بقدر بارش بھی ہوتی رہے گی۔ اور علماء جانتے آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَيُمْدِدُكُمْ، میں تمہاری مدد کروں گا بِأَمْوَال، مال کے ذریعے میں تمہیں راحت پہنچاؤں گا، تمہاری مدد کروں گا مال کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک فرما بردار بیٹے نصیب فرمائے گا۔ اولاد تو ملے لیکن فرما بردار بھی تو ہونی چاہیے، تو استغفار کی برکت سے اللہ پاک فرما بردار اولاد عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور کھیت خشک ہو گئے ہیں، باغات سوکھ گئے ہیں، تو باغات میں پانی پہنچانا چاہتے ہو استغفار کا اہتمام کرو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار سے بڑھ کر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ فرمایا کہ جس کو استغفار کا معلوم ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاک ہوتا ہے، جو برباد ہوتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ استغفار کا خزانہ اس کے پاس موجود ہے۔ یعنی استغفار کے ہوتے ہوئے آدمی کیسے ہلاک ہو سکتا ہے، آدمی کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا استغفار کو کثرت سے پڑھتے رہو۔ ایک استغفار آپ کو بتلاتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہو کہ اللہ کے راستے میں سے بھاگ بھی گیا ہو، تب بھی اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا۔ اور جب بھی ہم رات کو سوئے، ہم سوتے کہ نہیں سوتے؟ اگر سنت کے مطابق سوتے ہیں تو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ یہ سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ رات کو سوئے تو اپنے بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ درختوں کی پتوں کی تعداد سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ ریت مٹی جس کو سمجھتے ہیں ریت سے بھی زیادہ ہوں گے، تو 3 مرتبہ سونے سے پہلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ نے ایک اللہ کے ولی، ایک بہت بڑے امام کا نام سنا ہوگا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل اور بہت بڑے امام ہیں۔ علماء جانتے ہیں جن کی کتاب مسند احمد
احمد جس میں 4000 سے بھی تقریباً زیادہ حدیثیں اس میں موجود ہیں. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حدیثوں کو جمع کیا، ایک حدیث لکھتا تھا، جب تک اس پر عمل نہ ہوا دوسری حدیث نہ لکھی. عمل کرتے گئے، حدیث کو لکھتے گئے، عمل کرتے گئے، حدیث کو لکھتے گئے. ایک مرتبہ کہیں جانے کا ارادہ کر لیا. اللہ والوں کی زندگیاں بڑی سادگی والی زندگی ہوتی تھی. وہ اپنے آپ کو سب سے چھپایا کرتے تھے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے. اب کہیں نکلے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا، رات کی عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ارادہ کیا کہ سفر کا تقاضا ہے، اسی مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں، اس لیے کہ مسجد بولو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. لیکن ہر مسجد کا ایک نظام ہوتا ہے، مصلیحت کے تحت یہ باتیں طے ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی مسجد میں رات کو ٹھہر سکتا نہیں ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں ٹھہر رہے تھے، اب انہوں نے ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو مسجد کے خادم نے کہا حضرت ہماری مسجد میں رات کو رہنے کی پرمیشن نہیں ہے، بڑے میاں مسجد سے باہر نکل جاؤ. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سوچ رہے ہیں اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر لیا کہ تو اپنے گھر سے مجھے باہر نکال رہا ہے؟ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی کی راتوں میں کہاں رات گزاروں گا؟ لیکن سوچتے سوچتے دل میں آیا کہ چلو باہر نکل جاؤں. علماء جانتے، آپ نے یہ واقعہ بہت سی مرتبہ سنا بھی ہوگا، مسجد کے باہر ایک نان بائی جس کو کہتے ہیں روٹی بنانے والا، روٹی بنانے والے کا ہوٹل موجود تھا. ہوٹل موجود تھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ تنور میں روٹی بنا رہا تھا کہ رات یہاں پر گزر جائے تاکہ سردی کی راتیں بھی نکل جائے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے صبح ہو جائے گی تو میں اپنا سفر شروع کر لوں گا. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں مسجد سے باہر نکل گیا، میں اس نان بائی کی دکان پر چلا گیا، روٹی بیچنے والے کی دکان پر چلا گیا. میں وہاں پر بیٹھا، روٹی بیچنے والے نے مجھے اپنی چارپائی پر سونے کو کہا کہ حضرت آپ آرام کر لو، بڑے میاں آپ مسافر ہو. وہ روٹی بیچنے والا کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا امام ہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس روٹی بنانے والے کو دیکھا، جب بھی وہ آٹا بنا رہا تھا استغفر اللہ، توے پر رکھ رہا تھا استغفر اللہ، یعنی ہر گھڑی ہر آن اس کی زبان پر بولو کیا تھا؟ ارے بولو نا کیا تھا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے بندے یہ بار بار استغفار پڑھتا ہے، تیری زبان سے بار بار استغفار استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آخر تجھے اس استغفار سے ملا کیا؟ تو کہتا ہے کہ حضرت یہ دکان استغفار کی برکت ہے، پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب اللہ نے اتنا مال دے دیا کہ میں سنبھال نہیں سکتا ہوں. یہ زندگی میں جتنی خوشیاں ملی ہیں وہ استغفار کی برکت ہے. اور وہ روٹی بیچنے والا کہتا ہے کہ استغفار پڑھتا ہوں اور اللہ سے جو مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے، لیکن کئی دنوں سے ایک دعا صرف اللہ قبول نہیں کرتا ہے. پتہ نہیں وہ دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر لوں، بس صرف یہی دعا میری قبول نہیں ہوئی ہے، باقی اللہ نے تمام میری دعاؤں کو قبول کر دیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر دی ہے، اللہ نے مجھے تیرے دروازے پر پہنچا دیا ہے. تو میرے پیاروں پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے راحت والی زندگی چاہتے ہیں، سکون و اطمینان والی زندگی چاہتے ہیں، علماء فرماتے ایسی کوئی نیکی کہ جو نبی کے برابر ہو، حالانکہ ہم نبی کے برابر کوئی نیکی کر سکتے نہیں ہے، یا ایسی رحمت ہمیں مل جائے جو نبیوں کو ملتی ہے تو وہ استغفار کے کثرت سے ملتی ہے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے پرہیز کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہ ہو جائے تو اللہ سچے دل سے معافی مانگنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا